اب ہوگا کیا کہ ابو دھابی کے اندر یو اے کے اندر جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ یہ کہے گا جی ہم تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پڑھے ہوئے ہیں. اب ہندو ہے نا، ہندو وہ تعلیم کے ساتھ ان کا شروع سے تعلق ہے. بزنس مین وہ ہیں، کاروباری انسان وہ ہیں. پوری دنیا اپنے کنٹریز میں آئی آئی ٹی کھولنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر ہماری جو کیمسٹری فزکس جو ہم نے پڑھی ہے وہ ایکچولی انڈین آتھرس نے کاپی کی ہوئی ہے. بہت زیادہ انڈین آتھرس کی ہم کاپی کرتے ہیں. ہم لوگ اپنا سلیبس خود جنریٹ. ایک لیڈر جاتا ہے جا کے کہتا ہے کہ یا حبیبی ہیلپ. ٹھیک اپنے مسلم ممالک کو جو ہے وہ پریفر کرنا چاہیے تھا ان کو. کس مسلم ممالک سے ان کے تعلیمی ادارہ لیتے ہیں؟ یعنی کہ وہ بھی مسلم ممالک ہیں، یہ تو اپنی اپنی سینس ہے. وہ تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں. ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش بولتے ہیں. سیکٹر میں دیکھیں جس طرح کارز اینڈ الیکٹرک کارز تو اس میں وہ پاکستان سے آگے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ تو میرے خیال سے پاکستان کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہم تو کسی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں اس وقت. ہمارا تو ملک اب صرف جو ہے نا ایز اے بیگر ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی مشہور ہو گیا ہوا ہے. پاکستان ساری زندگی ابو دھابی اور یو اے اور ریاض اور سعودی عربیہ، کویت، جی سی سی جاتا رہا یہ کہنے کے لیے کہ ہماری امداد کریں، ہماری مدد کریں، ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے اوپر کشمیر کا مسئلہ بن گیا ہے، بھارت ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس طرح کی ایک ہسٹری رہی ہے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آج ہسٹری بڑی بدل گئی ہے. آج بھارت نے جو بھارت کا ایک پریمیئر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کی ابو دھابی میں ایک سمجھ لیں کہ اس کو شاخ کھولی ہے. اور جو کرون پرنس ہیں ابو دھابی کے، ٹھیک ہے، جو اگلے ہفتے اسی ہفتے میرا خیال ہے جا رہے ہیں، انڈیا بھی جا رہے ہیں. شیخ خالد بن محمد جو ہیں وہ انہوں نے انوگریشن جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل کیمپس ہے یہ انڈیا کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا. یہ چیزیں آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کویسچن یہ ہے کہ انڈیا بھی انہی لائنز کے اوپر اپنے انسٹیٹیوٹ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں باقی انڈیا کی ایجوکیشن کا سسٹم دیکھا جائے تو اس میں تو عموماً اس چیز سے اندازہ لگاتا ہوں کہ انڈینز انگلش بڑی اچھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اسکول کالجز سے پڑھ کے نکلتے ہیں انڈین اچھی انگلش بولتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اچھی بولتے ہوں گے لیکن صرف جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا ایک سیکٹر ہے. بہرحال میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی بات کروں، یہ انڈیا کا ایک پریمیئر انسٹیٹیوٹ تھا، اس کو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ اب ہوگا کیا کہ ابو دھابی کے اندر یو اے کے اندر جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ یہ کہے گا جی ہم تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پڑھے ہوئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ لیول کس لیول پہ بات ہوا کرے گی انڈیا اور یو اے کی. مجھے یہی بتائیں کہ ایک لیڈر جاتا ہے جا کے کہتا ہے کہ یا حبیبی ہیلپ، ٹھیک ہے جی، قرضہ رولوبل کرنا ہے، اور دوسرا جاتا ہے ہو از ناٹ اے مسلم بٹ ہی از اے ہندو اور کرسچن یا کوئی اور ان کے پاس، اور جا کہتے ہیں یا حبیبی ہم سے جو ہے نا یہ انسٹیٹیوٹ لے لو، یہ ہم آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بڑا پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے، یہ آپ کے بچوں کی بڑی ہیلپ کرے گا، اور ہم اس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں اس سے وہ آگے جائیں گے. یا حبیبی مان جاتا ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 23 اور بھی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، جو انجینئرز، ڈاکٹرز، انوویٹرز جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور جو ہے جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کو اکثر MIT اینڈ ہارورڈ آف انڈیا کہا جاتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ مطلب میرے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اب انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ جو کمٹمنٹ ہے، ہماری کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے، دیٹ از ٹو شیئر نالج اینڈ انڈین ایکسپرٹیز، ٹھیک ہے جی. اب یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے ابو دھابی کے اندر، یہ خلیفہ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریٹ کرے گا ریسرچ اینڈ اکیڈیمک پروگرامز کے اندر، اور جتنی بھی لیب اسپیسیز ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، فیکلٹی ایکسچینج کے حوالے سے، اور بھی جو یونیورسٹی ابو دھابی کے اندر ان کے ساتھ جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. شیخ خالد بن محمد کراؤن پرنس ابو دھابی، جنہوں نے اوپن کیا، انوگریٹ کیا IIT دہلی کا انٹرنیشنل کیمپس ان ابو دھابی. UAE کے کیپٹل میں یہ کیمپس جو اوپن ہوا ہے یہ بتاتا ہے کہ انڈیا کی ایجوکیشن، انڈیا کی تعلیم
दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर आईआईटी की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज़ में आईआईटी खोलना चाहते हैं। तो एक तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें आईआईटीज़ ओपन करने की लोगों की ख्वाहिश पे और ओपन किया भी जा रहा है, क्योंकि कंट्रीज़ ये पसंद करते हैं कि ये दुनिया, क्योंकि इस वक्त का ये एरा ही आईआईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो, और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। इंडिया की यूथ इस वक्त जो टेक कंपनीज़ पर रूल कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है, ये आप जानते हैं। तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये जनाब जैसा कि मैंने बताया कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, जिन्होंने इनाग्रेट किया, ओपन किया है आईआईटी, और इसके अंदर जो अभी तक की है उसमें कंसिस्ट ऑफ 52 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थ्रू दी जी एडवांस्ड एग्ज़ाम एंड दी न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। बाकायदा एक टेस्ट लिया गया वहाँ पर, और ऑब्वियसली कि इंडियन अथॉरिटीज़ ही वहाँ पर मौजूद होंगी, जो टीचर्स हैं वो भी वहीं के होंगे जिन्होंने ये टेस्ट बनाया भी होगा और इसको लिया भी। ये टेस्ट फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो है, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, इंडिया ने, आईआईटीज़ की अथॉरिटीज़ ने, जिसमें कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दी वर्ल्ड, और ये पहले हर कंट्री के स्टूडेंट्स को उस आईआईटी में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा ये टेस्ट। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उनको इन कैंपसेस में आने दिया जाएगा और दाखिला दिया जाएगा कि वो ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी कैंपसेस इन दी यूएई इज की आउटकम ऑफ द विजन document launched by the Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in February 2022। ये दाग बेल कब पड़ी थी, यानी कब ये सोचा गया था कि ऐसा होना चाहिए? तो नरेंद्र मोदी और शेख ज़ैद बिन अल नाहियान ने फरवरी 2022 में 2 साल पहले इसका एक ख्वाब देखा और कहा कि ये होना चाहिए, और इसके अंदर फिर इसकी आउटलाइन क्रिएट की गई, रोड मैप बनाया गया कि कब तक ये बनाया जाएगा, कैसे चलेगा, और इसकी वजह से इंडिया यूएई रिलेशनशिप जो है वो एक नए कोलैबोरेशन में आए। देखिए ना, आईआईटी इंडिया और यूएई की एक नई कोलैबोरेशन बनाई उसने, और ये इसलिए हुआ क्योंकि यूएई को चाहिए थी ये वाली तालीम, और उसने कहा कि हमें ये चाहिए तो आप हमें जो है ये पहुंचाएं। और इसमें जो आईआईटी अबू धाबी है उसने लॉन्च किया है फर्स्ट मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन जनवरी 2024। और